اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، آپس میں حق بات اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ لفظ عصر کے بارے میں مفسرین کا ایک قول ہے کہ اس سے زمانہ مراد ہے، اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے اور اس میں احوال کا تبدیل ہونا دیکھنے والے کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ رب العزت کی قدرت اور حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں یہ آیت زمانے کی قسم سے مراد ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے سے پہلے کا ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانے والے کے بارے میں اس وقت کی قسم یاد فرمائی گئی ہو، جیسے کہ نفع اٹھانے والے کے بارے میں دوحا یعنی چاشت کے وقت کی قسم ذکر فرمائی گئی ہے۔ اس کا تیسرا قول یہ ہے کہ عصر سے مراد نماز عصر ہو سکتی ہے، جو کہ دن کی عبادتوں میں سب سے آخری عبادت ہے، اور اس کی فضیلت کی وجہ سے یہاں اس کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اس کا چوتھا قول یہ ہے کہ دل اسی کی طرف جھکتا ہے جہاں زمانے سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخصوص زمانہ مراد ہے، جو کہ بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے لا اقسم بہذا البلد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکن و مکان کی قسم یاد فرمائی ہے، اسی طرح لعمرو کا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کی قسم یاد فرمائی، تو یہاں والعصر فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ سب زمانوں سے افضل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر سب شہروں سے افضل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک سب کی عمروں سے افضل ہے۔ بے شک انسان ضرور نقصان میں ہے کہ اس کی عمر جو اس کا سرمایہ اور اصل پونجی ہے وہ ہر دم کم ہو رہی ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو ایمان اور نیک عمل کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کرنے کی وصیت کی، جو دین کی راہ میں انہیں پیش آئی، تو یہ لوگ اللہ رب العزت کے فضل سے خسارے میں نہیں بلکہ نفع پانے والوں میں ہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری وہ نیک کام کرنے اور اطاعت گزاری میں گزری۔ انسان کی زندگی اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ سے وہ اسی صورت میں نفع اٹھا سکتا ہے جب وہ اسے اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں خرچ کرے، اور اگر وہ یہ سرمایہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے، اس کی نافرمانی کرنے اور گناہوں میں خرچ کرتا رہا تو اسے کوئی نفع نہ ہوگا بلکہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العزت کی اطاعت و عبادات میں مصروف ہو جائے۔ انسان کی جو زندگی کا جو حصہ اللہ رب العزت کی عبادت میں گزرے وہ سب سے بہتر ہے۔ دنیا سے اعراض کرنا اور آخرت کی طلب میں اور اس سے محبت کرنے میں مشغول ہونا انسان کے لیے سعادت کا باعث۔ اس آیت سے ہمیں کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ پہلے تو خود نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر دوسروں کو ہدایت کرنے کا ذریعہ بننا چاہیے۔
جیسے کہ آیت میں ترتیب سے بیان کیا گیا ہے کہ دوسروں کو ہمیشہ تبلیغ کرو، ہمیشہ دین کی دعوت دو۔ وتواصوا کے اطلاق سے معلوم ہوا کہ حق بات کی تاکید کرتے رہنا ہے۔ ہر مسلمان کو مبلغ ہونا چاہیے، جیسے جو مسئلہ صحیح طور پر معلوم ہو وہ لوگوں کو بتا دیں۔ نماز روزی کی طرح تبلیغ بھی ضروری ہے۔ عوام دل و زبان سے اور علماء زبان و قلم سے، جبکہ حکام زر و طاقت سے، جہاں جس کی جو استطاعت ہو، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صبر کا مطلب کیا ہے، صبر کہتے کس کو ہیں۔ صبر کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت پر توکل رکھنا، اس کی رضا میں راضی رہنا، مطمئن رہنا، صحیح وقت کا انتظار کرنا، اور پھر ایک دوسرے کو حوصلہ افزائی کرنا، سمجھانا، بہترین مشورہ دینا، کیونکہ مشورہ دینے والا بھی امین کہلاتا ہے۔ کسی کو بہترین مشورہ دینا بھی ایک عبادت ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وتواصوا بالصبر، یعنی حق بات بتانا۔ کوئی ایسا مرحلہ، کوئی ایسی مشکل کسی کو درپیش ہو کہ آپ اس کے مشورے کے ضامن ہوں، آپ سے وہ حوصلہ افزائی چاہتے ہوں، تو آپ ایسے لوگوں کو بہترین مشورہ دیں، ان کی بہترین طور سے مدد کریں، ان کی بہترین رہنمائی فرمائیں۔ اور پھر اس نیت کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے ہاں ہمارا نام بھی اصحاب الیمین میں رکھ دے، یعنی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر لے جن کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ یا اللہ رب العزت ہمارے بھی اعمالوں کو قبول فرما دے، آمین ثم آمین۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی۔ اللہ اپنے فضل سے ان کو بھرپور دے گا اور زیادہ عطا کرے گا، بے شک میرا رب بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں بھی بالخصوص ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو کہ اصحاب الیمین ہیں، جو کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کی سعی کرتے ہیں، جو کہ اپنے رب العزت کو راضی کرتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، اور آخر کار اللہ رب العزت فرشتوں میں ان کا نام بتا دیتا ہے، ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب الیمین ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔